بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا زہرہ کیس اپنے انجام کو پہنچا اور دعا اپنے والدین سے معافی کی طلبگار ہے، اور اس نے اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں اور صلح کی طرف جائیں۔ دعا 3.5 سال تک ظہیر کے ساتھ پب جی پر گیم کھیلنے کے دوران دونوں کے درمیان میں جو دوستی ہوتی ہے، اور اس کے بعد دعا جو ہے اپنے والدین سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ظہیر کے والدین آنا چاہتے ہیں، لیکن دعا کے والدین جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ بچی جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر لاہور بغیر کسی ایک اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ پنجاب یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے۔ وہاں ظہیر کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ادھر جو دعا کے جو والدین ہیں وہ اغوا کا مقدمہ کر دیتے ہیں اور ظہیر کو کسی گینگ کا حصہ قرار دے کر اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کا اعلان کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کے کچھ اعلیٰ حکام بھی ان کے ساتھ والدین کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ کی توسط سے پریشر کے ساتھ دعا کو کراچی لایا جاتا ہے، جہاں کورٹ کے اندر وہ اپنے جج صاحب کو یہ بیان دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور میں ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور اس نے اپنے والدین کو بھی صلح کا اور پیغام دیا۔ پھر سندھ ہائی کورٹ میں جو دعا کے حق میں بیان آیا تو دعا واپس لاہور چلی گئی، اور وہاں سے اس نے اپنے والدین سے معافی کا ایک یوٹیوب چینل پر معافی کی طلب کی اپنے والدین سے کہ اگر ان کو دکھ ہوا ہے۔ بات یہاں ختم ہو گئی، اور جو چیز جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر جو باتیں کی تھیں کہ والدین کے ہاتھ میں کیا آیا اور دعا کے ہاتھ میں کیا آیا، دعا نے جو قدم اٹھایا وہ بھی اس نے غلط قدم اٹھایا، لیکن آخر ہونا یہی تھا۔ والدین کے ہاتھ میں بھی آخر میں یہی آنا تھا، اور ہمیشہ اس سے پہلے بھی جو والدین کے ہاتھ میں اس قسم کے کیسز میں آیا ہے وہ یہی کچھ آیا ہے کہ یا تو وہ صلح کی طرف چلے جائیں، چاہے وہ کتنے اثر و رسوخ ہیں۔ یہاں اس کیس کے اندر ہمیں یہ لگا کہ دعا کے والدین بہت اثر و رسوخ والے تھے، لیکن جہاں بچوں کی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں ان کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں، اور دعا کے والدین اب بھی اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں کہ وہ ہر صورت تک ہر حال تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن ان کو یہ صلح کی طرف جانا پڑے گا، اور اس دعا کو اور ظہیر ان کے گھر میں جائیں گے۔ اب جس طریقے سے یوٹیوب کے کچھ ہمارے دوستوں نے جس طرح دونوں طرفوں سے ہاتھ صاف کیے، دعا کے والدین کو بھی خوب پذیرائی دی، اور اب جو ہے اس وقت وہ دعا کی طرف آ رہی ہے، وہ ہوا کی جو ہے اس دعا کی طرف آ رہا ہے۔ تو اب دعا کے جو بیانات، جو ویڈیوز، جو وہ پیغامات دے رہی ہے، واضح کھل کے دے رہی ہے یہ بچی اپنے۔ میں اس کیس میں میری دلچسپی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اور میرے دل میں بھی یہی تھا کہ اس کیس کا اینڈ یہی ہونا ہے، اور اس کیس کا اینڈ یہی ہوا، اور دعا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ظہیر کے ساتھ، جو کہ ایک پنجاب یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور دعا کے نے واضح طور پر یہ اپنے بیانات میں یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور یہ بچی جو تھی وہ کھاتے پیتے گھرانے کی بچی تھی جس طریقے سے، لیکن اس کے والدین اگر اس وقت اس کو اگر اس نے یہ بات کر بھی رہی تھی، اگر اسی وقت اس کا کوئی حل نکال لیتے اور اپنی بچی کو اگر وہ نہ بھی یہ کرواتے، لیکن اس کی وقتی رضامندی کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی سلوشن نکالتے کہ آنے والے وقتوں میں اس کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اور جب اٹھا لیا تو میں نے اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے، ان کیسز میں والدین آخر کار جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ
والدین اپنی اولاد کے لیے جتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، جو دکھ درد وہ پہلے برداشت کرتے ہیں، بعد میں بھی وہ اپنے دل میں وہ نرمی لے آتے ہیں، لیکن یہاں اولاد ہے، اولاد اپنے والدین کی وہ تمام جتنے بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہے، کیونکہ اولاد بہت خود غرض ہوتی ہے۔ اور اس کیس میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ اولاد اپنے والدین کے آگے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ والدین کچھ بھی نہیں کر سکتے، والدین چاہے وہ سپریم کورٹ تک جاتے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا۔ یہ رشتوں کی بات ہوتی ہے، جہاں رشتے طے ہوتے ہیں، کہاں امریکہ میں اور کہاں انڈیا میں، کہاں پاکستان میں۔ شعیب ملک کا رشتہ ہوتا ہے ثانیہ مرزا سے، تو کیسے دو ملک آپس میں ہمیشہ کے لیے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ثانیہ مرزا جو ہے وہ انڈیا کی سپر سٹار، اور اسی طرح شعیب ملک پاکستان کے ایک ہیرو، دونوں کی شادی کیسے ہو گئی؟ یہ ملانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور یہ سچ ہوتا ہے کہ رشتے جو ہیں نا وہ آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ بچی جس نے یہ قدم اٹھایا، اور اس قسم کے کیسز کو میں نے دیکھا، میں نے ہمیشہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک اچھا قدم ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے قدم جب اٹھ جاتے ہیں تو اس کا انجام والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان بچوں کو بھی ہونا چاہیے جو اس طریقے سے یہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اور بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا جو ہے، جو اس میں جو کیس آ جاتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں اس کا حل ضرور نکلتا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر شروع سے ہی یہ فوکس کرنا چاہیے۔ ان کی اگر عمریں اس حد اس کے قریب شادی کے قریب ہیں تو ہمیں ان کی شادی ان کی میچورٹی کے ساتھ ان کو کر دینی چاہیے۔ زیادہ دیر کرنا بھی اولاد جو قدم اٹھاتی ہے وہ بھی والدین کے اوپر ہی اس کا بوجھ پڑتا ہے۔ اور یہ دعا کے معاملے میں جو خاص طور پر یہ معاملہ جو ہے جس طریقے سے اس کو سوشل میڈیا پر اٹھا، ہر شخص ہر زبان پر اس کیس کا نام آیا، اور اس کا انجام یہی ہوا کہ دعا نے اپنے والدین سے معافی مانگی ہے۔ اب یہ کب جو ہے یہ والدین اس کی اس معافی کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ بچی ان کے گھر جاتی ہے۔ خدا را یہ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے پہلے دیکھیں، یہ اپنے بچوں کو، آج کا دور اب وہ پرانا دور نہیں رہا۔ آج ہمارے بچے ان باؤنڈریز سے باہر نکل چکے ہیں، ہمارے گھروں کی چار دیواری سے باہر نکل چکے ہیں۔ اب ہر بچہ جو ہے وہ موبائل یوز کرتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ موبائل کے ذریعے اس کی اپنی فیملیز، اس کا فرینڈ لسٹ ہوتی ہے۔ والدین جتنا بھی کنٹرول کریں، آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو فیس بک پر ان کی پکچر لگا دیتے ہیں، تو پھر آنے والے وقتوں میں یہ سوشل میڈیا جانتا ہے کہ اس بچے کو جو کہاں میں ہم نے لے کے جانا ہے، وہ اسی طریقے سے اسی طرح کے لوگ ان کے ساتھ وہ پھر جڑتے جاتے ہیں، اسی کیٹیگری کے، اسی سٹیٹس کے لوگ جو ہے وہ جوڑتا رہتا ہے، اور کرتے کرتے ایک اپنی فیملی بن جاتی ہے ان کی۔ اور پھر انجام اس کا یہ ہے کہ آج ہمارے دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا یہی فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اپنے بچوں کی ضرور ان کی ہمیں درست تربیت کریں، اور بعد میں اگر ہم جو ہے فصل جو ہے وہ اگر اس کو چڑیاں چگ جائیں کھیت تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں دعا زہرہ کے والدین سے بھی اعزاز ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اور ان سے یہ ہے کہ ان کی بچی، ایک والدین چاہے وہ جس مسلک سے بھی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، بات انہیں یہ ہے کہ والدین کے لیے ایک دکھ ہوتا ہے کہ ان کی بچی جو انہوں نے اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اور وہ بچی جو ہے اس نے ان کی حکم عدولی کی،